ذوحان چھوڑو، وہ مزاحمت کرتے ہوئے بمشکل بولی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو؟ پلیز بس کر دو، بند کر دو یہ ڈرامہ، اب اور سہن نہیں ہوتا روحی، پلیز یہ بند کر دو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بولتا گیا اور وہ مزاحمت کر کے اس کے جذبات محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوا تو روحی کو اپنے کندھے پہ نمی محسوس ہوئی۔ ذوحان تم رو رہے ہو؟ تم پلیز یہ سب روک دو، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے صرف میری روح چاہیے، میری روحی۔ ذوحان تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی بیڈ تک لائی اور لیٹایا۔ روحی پلیز، وہ بے بس ہوا۔ ذوحان میں تمہیں بھی کچھ نہیں دے پاؤں گی، جو تم نے چاہا وہی تو ہو رہا ہے، پھر اب ایسا کیوں؟ نہیں چاہتا میں ایسا، نہیں کرنی مجھے کسی سے بھی شادی۔ تم ایک بار وہ کہو تو صحیح جو دل میں ہے، میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تمہیں لگتا ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے اسے کھینچا اور وہ بے خود سی اس کے سینے پہ آ گری۔ ذوحان نے حدت سے بڑے لمحے میں اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، نکاح ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پہ اپنا لمس جوڑا اور خود سے دور کرتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ سمن کل صبح مجھے کافی شاپ میں ملو آ کر، کچھ ضروری بات کرنی ہے، بائے۔ بغیر اس کی سنے کال بند کی اور گھر سے نکل گیا۔ رات کے اس وقت وہ گھر سے نکلا اور بے وجہ ہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ آخر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو کسی اپنے کی تلاش بھی ختم ہوئی۔ وہ اس وقت برہان کے ساتھ اس کے پلیٹ میں تھا۔ یہ لو کافی پیو۔ برہان نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تھینکس۔ آواز کافی دھیمی تھی۔ اب بولو کیا ہوا ہے، کس بات کو لے کر اتنے پریشان ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے کہوں یا تمہیں کیسے ایکسپلین کروں، میں تو خود بہت زیادہ الجھ چکا ہوں۔ اس کے انداز کو محسوس کر کے برہان نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ تو مجھے بتا سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں امی کی، وہ نارمل سا بولا۔ واٹ؟ برہان کو حیرت کا جھٹکا لگا اور ذوحان کی بات ادھوری رہ گئی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوبارہ کیوں کر رہا ہے؟ ہو تو گئی نہ ایک بار اور آنٹی نے بابی کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر یار یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور تو یہاں بیٹا اداس ہے۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا بولے۔ برہان روحی سے نہیں کسی اور سے کر رہا ہوں، پرسوں نکاح ہے میرا۔ یہ بات تو جیسے برہان کے سر سے گزر گئی اور حیرت اور شاک سے اسے دیکھتا گیا۔ میں سیریس ہوں، ذوحان نے اسے صدمے سے نکالا۔ واٹ دا ہیل، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں جو تو۔ برہان میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سچ ہے اور پرسوں نکاح ہے میرا۔ اس کے انداز بیان میں کچھ تھا جس نے برہان کو مزید بھڑکنے سے روک دیا اور ایک بار پھر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا، جیسے جانچ رہا ہو کیا وہ واقعی سچ ہی کہہ رہا ہے۔ کیا تو یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ کیونکہ میں اتنا تو جانتا ہوں اس سب میں تیری خوشی تو کہیں بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک سمجھے تم؟ اس سب میں خوش نہیں ہوں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم خوش نہیں تو وجہ بتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ایسا روحی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے میں یہ شادی کروں۔ ایک منٹ میں سمجھا نہیں کچھ، بابی ایسا کیوں چاہے گی؟ برہان نے کہا۔ ذوحان نے کافی کا مگ میز پہ رکھا اور آنکھیں موند کر سر پیچھے صوفے پہ گرایا۔ بند آنکھوں سے ہی وہ ساری بات بتانے لگا۔ دل و دماغ میں کھلبلی میں وہ اس قدر جلس رہا تھا کہ اگر اس کا اندازہ کوئی لگا پائے تو ظاہر تھا وہ ناکام ہوتا۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی، نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آئی تھی۔ رات میں ذوحان کا ایسے بے بس ہونا اسے اندر کہیں سے جھنجھوڑے لگا رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ تیار کرتے ہوئے وہ کہیں اور کوئی سی لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے بیٹی نفیسہ بیگم کو اس کا اندازہ تھا۔ امی کل رات آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، یہ کر لے، انم نے پاس آتے ہی مصروف سے انداز میں کہا، مگر انہیں کسی سوچ میں گم دیکھ کر وہ وہی بیٹھ گئی۔ امی کیا ہوا؟ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ انم مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، اس بچی کے لیے کیسے اس میں اتنا حوصلہ، اتنی ضرب ہے جو اپنے شوہر کو کسی اور کے نام کرنے جا رہی ہے۔ اب کیا فائدہ؟ یہ آپ ہی تو چاہتی تھی نا، اب ترس کیوں آ رہا ہے اس بچی پر؟ وہ تڑخ کر بولی، جانتی تھی کہ یہ اس کی ماں کی ضد نے روحی کو اس حد تک مجبور کیا ہے۔ انم میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ تمہارا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑنے دیتی تو اجڑ جانے دیتی۔ جس نے بسنا ہوتا ہے وہ لاکھوں مشکلوں کے بعد بھی بس جانا تھا۔ اور امی معاف کیجیے گا، مگر ہم کبھی کسی کے ارمانوں کی قبر پہ اپنی خوشیوں کے دیپ زیادہ دیر تک نہیں جلا پائیں گے۔ انہیں لاجواب کر کے تلخ سی نظر بھر کے وہ رکی نہیں تھی۔ نفیسہ بیگم نے ایک افسوس بھری نظر روحی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ رات سے ہی برہان کے پلیٹ میں تھا، اسے بس صبح کے سورج کا انتظار رہا۔ پھر جانے کب آنکھ لگی ہوگی جو اب الارم کی آواز سے وہ اٹھا۔ وہ غائب دماغی سے اٹھا اور کمرے میں دیکھا جو اس کا تو نہیں تھا۔ کن پٹیاں مسلتے ہوئے اسے گزری رات کی سارے باتیں یاد آئی
कैसे वो रूही کے سامنے بے بس ہوا تھا، کیسے اس نے اپنی محبت کی بھیک ہی تو مانگی تھی جو اس کے سامنے رو پڑا تھا۔ سر ہاتھوں میں دیے وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر ٹائم دیکھ کر اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو وہی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ چلتا ہوا آئینے کے سامنے گیا، تبھی برہان کمرے میں داخل ہوا۔ تو اٹھ گیا، میں پہلے اٹھانے آیا تھا مگر سوچا کہ تھوڑا آرام کر لو، اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ موبائل پہ کچھ چیک کرتے ہوئے بولا، جس پر ذوحان مسکرایا اور ٹاول رکھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے لگا۔ اب کہاں کی تیاری؟ برہان نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کام ہے، کل ملتے ہیں، وہ بس اتنا ہی بولا اور کمرے سے باہر آیا۔ کون سا ضروری کام ہے؟ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، سمن کو ملنے بلایا ہے، کیفیٹیریا میں، بس وہی جا رہا ہوں۔ تمہیں بتایا بھی تھا کہ اب سمن سے ہی بات کر کے سارا میٹر سالو ہو سکتا ہے۔ اچھا چل آجا بریک فاسٹ کر لے۔ پاگل، 11 بجے بریک فاسٹ کون کرتا ہے؟ برہان دی گریٹ کہتے ہوئے اس نے کالر اکڑائے۔ اوکے جناب دی گریٹ برہان شیرازی، آپ انجوائے کریں، ہمیں جانا ہوگا۔ وہ مین ڈور کے پاس جاتا مسکرا کر بولا تو برہان بھی مسکرایا۔ وہ ابھی جاتا جب برہان کی آواز سماعت سے ٹکرائی، تمہیں یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اس کی آزاری تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ڈر بھی تھا، اپنے جان سے پیارے بھائی جیسے دوست کے جذبات احساسات کے ٹوٹ کے بکھر جانے کا ڈر۔ ذوحان نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ برہان نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کے لیے اچھے کی دعا کی۔ اب یہ تو قسمت پہ ہی تھا، وہ کیسا کھیل کھیلتی اس کے دوست کے ساتھ۔ صدیقی ہاؤس میں آج صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دلاور صاحب صبح سے ملازموں کے سر پہ کھڑے تھے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز ان کی نظر ہو رہی تھی۔ اگر آج ان کی بیگم ان کے ساتھ ہوتی تو یہ کام وہی کرتی۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار انہیں اپنی مرحوم بیگم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بیگم کے انتقال کے بعد ان کی زندگی دانش اور سمن تک محدود رہنے لگی تھی۔ سمن چھوٹی تھی، جس نے ماں کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر دانش نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، لیکن وہ شفقت بھرا لمس زیادہ دیر تک محسوس نہ کر سکا۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن شاید ایک ماں کی پرورش نہ دے سکے، اسی لیے آج ان کے بچے ان سے دور تھے۔ سمن تو خیر پاس ہو کر بھی پاس نہ تھی، باپ کے لاڈ پیار نے ضدی بنا دیا تھا، اور دانش نے اپنوں سے دور ہو کر بزنس کے پنجے لندن میں گاڑ لیے تھے۔ اتنے سالوں بعد ان کے گھر میں خوشیاں آئی تھی، ورنہ خوشیاں تو جیسے یہاں سے روٹ سی گئی تھی۔ آج اتنے برسوں بعد ان کا بیٹا واپس آ رہا تھا، جو ان کے لیے ان کے جگر کا ٹکڑا تھا، تو خوش کیسے نہ ہوتے۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں تو دوسری طرف بیٹے کے آنے کی خوشی تو انہیں 7ویں آسمان تک پہنچا رکھا تھا۔ اب انہیں اپنے بیٹے سے ملنے کا شدت سے انتظار تھا۔ ایئرپورٹ کے لیے وہ اکیلے ہی نکل گئے تھے۔ لاؤڈ میوزک کی اتنی بھیانک قسم کی آواز میں بھی وہ فیس ماسک لگائے بڑے آرام سے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنا شروع ہوا تو جھنجھلاتے ہوئے وہ اٹھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے اسے فون کر رہا تھا، سمن صاحبہ نے ایک بار بھی کال ریسیو نہیں کی۔ اب تانگ آ کر اس نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پہ لگائی اور واپس لیٹ گئی۔ میوزک کی آواز دھیمی ہو کر چکی تھی۔ سمن کہاں ہو تم؟ پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ پٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آہستہ وہ تحمل سے بولی، ورنہ یہ تو اس کے مزاج کے برعکس تھا۔ بکواس بند کرو اور جلدی پہنچو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کس نے کہا ہے انتظار کرو؟ جاؤ جا کر تیاری کرو، آفٹر آل ہماری شادی ہے۔ میں نے تمہیں کل رات کہا تھا کہ مجھے آج صبح تم سے ملنا ہے، فوراً پہنچو۔ ذوحان نے اس کے جواب کو اگنور کرتے ہوئے ضبط سے کہا، تم نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور میرا جواب تھا کہ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، ڈیڈ نے منع کیا ہوا ہے۔ سمن کی بات سے اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ کیا یہ جو اس نے سنا، کیا یہ صحیح سنا؟ ہاں، جیسے میں تو جانتی نہیں کہ تم اپنے ڈیڈ کی کتنی فرمان بردار ہونا، وہ طنز کرتے ہوئے بولا، جو سمن کو بھڑکا رہا تھا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ اور تمہاری جانکاری کے لیے بتاتی چلوں، کل ہی نکاح ہے اور تم مجھے ایسے مل نہیں سکتے۔ یو نو یہ ہمارے کلچر میں صحیح نہیں مانا جاتا۔ شٹ اپ۔ اگر تم یہاں نہیں آ رہی تو میں اپنی بات ابھی اور اسی وقت پوری کرنا چاہوں گا۔ آف کورس کرے، مائی ہسبینڈ ٹو بی۔ سمن، اگر میں شادی سے انکار کرتا ہوں تو تم بھی چپ چاپ پیچھے ہٹ جانا۔ میں ابھی تایا جان سے ملنے آ رہا ہوں، ان سے خود بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے سیدھا سیدھا بولا۔ سمن کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا، غصے کی تپش اس کی آنکھوں میں لہرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر منع کر دو اور بٹھا لو انم کو اپنے گھر میں ہی، کیونکہ این شادی کے ان نازک دنوں میں تم جب ان کی بیٹی کو ٹکراؤ گے تو کیا وہ چپ رہیں گے؟ اب تم میری بات سنو، میں سمن دلاور صدیقی جب ضد پہ آتی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے ہر حد پار کر گزرتی ہے، اور تم تو اچھے سے جانتے ہوگے نا۔
ایک ایک لفظ دبا دبا کر اس کی سماعت تک پہنچایا گیا۔ اب اگر تم چاہو تو انکار کر سکتے ہو، میری طرف سے کوئی نہیں روک رہا، کہہ کر اس نے ذوحان کی مزید کچھ نہ سنی اور فون پٹک دیا۔ وہ اٹھ کر فیس واش کر کے آئی، تبھی نیچے سے آوازیں سنی اور وہ نیچے کی طرف آئی۔ دانش سمن نے بلند آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دلاور صاحب نے خوشی سے سمن کی طرف دیکھا جو تیزی سے سیڑھیاں اتر کر آئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ان کی خوشی کھو گئی تھی۔ سمن کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور انگلی کے نشان اس کے گال پہ پڑ چکے تھے۔ انہوں نے بے یقینی سے دانش کی طرف دیکھا جو غصے سے سمن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ایک تھپڑ کم لگا تو وہ آگے بڑھا، اس سے پہلے ہی دلاور صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ دانش پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بہن پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ داڑے تھے، ان کے پیچھے چھپی سمن سرخ رنگ چہرہ لیے وہی کڑی رہی۔ ڈیڈ آپ بیچ میں مت آئیے، اسے تو میں آج نہیں چھوڑوں گا، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، مگر دلاور صاحب نے اسے مزید دور کیا۔ خبردار جو میری پھول سی بچی کو ہاتھ بھی لگایا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم اتنے سالوں بعد لوٹے ہو۔ وہ وارن کرنے کے انداز میں بولتے سمن کو سینے سے لگائے کھڑے تھے، جو درد سے تو نہ سہی مگر تپش سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ دانش نے انہیں دیکھا اور ہنس کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ صاف ثابت ہوا وہ ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ ڈیڈ آپ جسے پھول سی بچی کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی ہو چکی ہے، جو اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے خود کرتی ہے اور بعد میں آ کر بس اعلان کر دیتی ہے۔ ڈیڈ یہ آپ کی ہی شیدی ہوئی ہے جو آج یہ اتنی ضدی اور خود پرست بن چکی ہے، جسے اپنے سوا اور کسی کی فیلنگز نظر نہیں آتی۔ بتائیے کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ باہیں پھیلا پھیلا کر اونچا اونچا بول رہا تھا۔ ڈیڈ اس سے کہیے میرے معاملات میں دخل مت دے۔ وہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی آخر وہ بھی پٹ پڑی۔ اس سے پہلے دانش اس تک پہنچتا دلاور صاحب نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے گئی۔ ڈیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ ہی کی دی ہوئی شے ہے، آپ کے اسی لاڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا، اسی وجہ سے اتنے سال میں لندن میں رہا۔ دانش جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ اور تھوڑا آرام کرو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، وہ آہستگی سے بولے اور چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ کڑا دیکھتا رہا۔ اپنے باپ کے شرمندگی سے جھکے کندھے دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئے وہ دیکھتا رہا۔ سر کو نپی کرتا وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے رویے کی شرمندگی ہوئی تو جلد ہی وہ اپنے باپ سے اس کی معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سمن کا انتظار 3 گھنٹے تک کیا تھا لیکن وہ نہیں آئی، اور جب فون ریسیو کیا تو اس قدر ہٹ درمی کی بے لگام باتیں وہ کرتی رہی جو ذوحان کے برداشت سے باہر تھی، مگر وہ خود پہ قابو کیے سنتا رہا، اور جب خود کچھ بولنے لگا تو اس نے لائن کٹ کر دی۔ وہ رات کے بعد اب گھر واپس آیا تھا۔ اب اس کا ارادہ نفیسہ بیگم سے بات کرنے کا تھا، کیونکہ وہ اب اپنی لائف کو روحی کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کا تو رسک نہیں لے سکتا۔ وہ ان کے کمرے تک جا رہا تھا جب سامنے سے روحی آتی نظر آئی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر کچھ بولنا چاہا، جب وہ خود آگے آئی۔ یہ برائڈل ڈریس ہے، بارات کے لیے تیار کروائی ہے سمن کے لیے۔ سوری، کیا کہا تم نے؟ وہ کان قریب لا کر بولا کہ شاید غلط نہ سن لیا ہو، یہ ڈریس سمن کے لیے سلیکٹ کیا ہے میں نے اور آنٹی نے۔ کیسا ہے، کل نکاح کے لیے تو وہ لے ہی چکی ہوگی، مگر یہ یہاں سے جائے گا۔ وہ جی جان سے مسکرا کر بولی جو سراسر کوکلی مسکراہٹ تھی۔ ذوحان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جو اپنا سب کچھ بانٹنے کو تیار بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھتا لیکن وہ کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ میں یہ رکھ کر آتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑی لیکن ذوحان نے اس کی بازو کو پکڑ کر روکا۔ اس کی گرپ اتنی مضبوط تھی کہ روحی کو اس کی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی، ذوحان کی آنکھیں دیکھ کر خوف کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ چاہتی کیا ہو تم؟ آخر تمہیں کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ کیا تم خود کو بہت مہان سمجھتی ہو؟ آخر چاہیے کیا تمہیں مجھ سے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہو؟ جواب دو۔ اس کے دوڑنے کی آواز سے پورا میر ہاؤس لرز گیا۔ نفیسہ بیگم اور انم بھی دوڑنے کی آواز سن کر وہاں آئی۔ جواب دو، مجھے کیا چاہتی ہو تم؟ وہ جھنجھوڑتے ہوئے ایک بار پھر سے دوڑا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ ذوحان اسے چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہوگی اسے۔ امی آج آپ کچھ نہیں بولیں گی، آج میں اس سے جان کر رہوں گا آخر یہ سب کس لیے کر رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ لیو می ذوحان۔ وہ بس اتنا بول کر اس کی گریپ سے آزادی کی تگدو کرنے لگی۔ پہلے جواب دو، میرے پاس تمہارے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں، کیا واقعی؟ تو آج پھر سب کے سامنے کہو کہ یہ سب تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔ چلو ذوحان پلیز چھوڑو، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ نم آواز سے بمشکل بولی۔ نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ ایک دم چیخی اور اگلے پل وہ اس کی گرپ سے آزاد تھی جسے ذوحان نے خود ہی کیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، امی کل کی ہر چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک تر تیاریاں روحی کے ذمے ہوں گی۔ اور ہاں ایک اہم کام، تم اپنا سامان بھی نیچے کسی بھی روم میں شفٹ کر لینا۔ تحمل سے حکم صادر کرتا وہ پہلو بدل گیا۔
یہ جانے بغیر کہ کسی کے نیچے سے زمین سرکانا کسے کہتے ہیں۔ وہ تینوں سے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو سر تا پیر تیش میں نظر آ رہا تھا، جس کی کچھ تپش روحی بھگت رہی تھی اور بھگتنے بھی والی تھی۔ انم کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر وہ اسے ہاتھ دکھا کر روک چکا تھا۔ اب تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جلدی کرو، ہاتھ پیر چلا کر فوراً میرے روم سے اپنا سامان نکالو، جاؤ۔ ناگواری سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، باہر کی راہ لی۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا جو وہ کہنے آیا تھا۔ وہ تو بڑی امید سے آیا تھا کہ بات کر کے سب ٹھیک کر لے گا، ورنہ اپنے طریقے سے بھی وہ کر ہی لیتا، مگر جب یہ سب دیکھ لیا تو اب کیا کرتا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک افسوس بھری نظر روحی پر ڈالی، جس کا وجود موجود تھا، البتہ روح تو شاید فنا ہونے کے در پہ تھی۔ وہ مرے مرے قدموں کے سہارے کمرے میں آئی اور آتے ہی بے سوچ سی لیٹ گئی۔ اسے اب یاد نہیں تھا وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، ذوحان نے اسے کیا کہا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، کیونکہ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے، اور اس تاریکی میں جہاں روشنیاں جگمگاتی ہے، مگر اس کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ آج تو چاند کی روشنی بھی مدھم تھی، وہ چیتلیٹی چھت کو گور رہی تھی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر کہتے ہیں کہ انسان اگر رو لے تو اندر کا غبار بہہ جاتا، مگر وہ تو رو بھی نہیں رہی تھی، مگر آنکھوں کے ڈورے لال تھے جو بہنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ رات کے جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر حاوی ہوئی، اور وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر سکون میں چلی گئی۔ رات گزرتی گئی اور صبح کا سورج نکلا تو پہلی روشنی سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر سے چھت کو گورنے لگی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر فوراً اٹھی، بال کھلے ہونے کی وجہ سے بکھرے ہوئے لگ رہے تھے، رنگت ایک دم زرد نظر آ رہی تھی، جیسے میلوں کا سفر وہ ایک رات سے طے کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی اور وارڈروب سے اپنی چیزیں نکالنے لگی۔ جب اس کا فون بجا، وہ کام چھوڑ کر پاس آئی تو نام دیکھ کر مسکراہٹ سی آئی۔ گلا کنکار دی ہوئی اس نے کال پیک کی۔ زوبی میری جان کیسی ہے؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں روحی، لیکن کیا تم بھی ٹھیک ہو؟ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے ایک آنسو کا گولا پسلا۔ روحی تم سب سے تو کہہ سکتی ہو، مگر اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولو گی کیا؟ تم اپنے آپ کا تو سامنا کر سکتی ہو۔ زوبی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ روحی مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ذوحان بائی کی شادی ہو رہی ہے۔ انم سے بات ہوئی تھی کل رات، وہ مجھے بتا چکی ہے سب کچھ، یہ بھی کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آر یو سیریس روحی؟ زوبی مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تم بتاؤ ماما کیا کہہ رہی تھی؟ وہ لوگ آ رہے ہیں نا تمہیں لینے؟ ہاں آ جا رہے ہیں، اور ان کے یہاں آتے ہی میں انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اپنی نادانیوں میں تم کیا کر رہی ہو، شاید تمہیں اندازہ نہیں اس بات کا۔ زوبی پلیز تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گی، پرومس کرو تم، بلکہ تمہیں میری قسم۔ روحی تم چاہے جو بھی بولو، لیکن میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ زوبی دیکھو تمہیں میری قسم ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اچھا پلیز زوبی۔ اس بار اس کے ضبط نے دامن چھڑایا اور اشک بہنے لگے، اور روتے ہوئے بمشکل بولی، روحی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں کیا کروں زوبی؟ میرے اندر ایک گلٹ ہے جو مجھے آج تک سکون سے جینے تک نہیں دیتا۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی تھی، میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے تھے، اور اب بھی وہی سب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ انم کو ڈائیورس دینا چاہتے تھے کہ اگر ذوحان اپنی کزن سے شادی کے لیے تیار نہ ہوا تو وہ انم کو چھوڑ دیں گے۔ تو تم ہی بتاؤ زوبی میں کیا کروں؟ کیا میرا ایسا کرنا غلط ہے؟ اگر میرا ایسا کرنے سے کسی کی زندگی آباد ہو سکتی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میں خود پہ ہر دکھ سہن کر سکتی ہوں، مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو، اور اس کی تکلیف کی وجہ بھی واحد میری ذات کہلائے۔ نہیں زوبی، اب اور حوصلہ نہیں ہے، پلیز تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ پھر آج اسے کوئی تو ملا جس سے وہ اپنے دکھ، اپنی تکلیف کا درد بانٹ سکتی۔ روحی تم ایسا کیوں سوچتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوگی؟ میرا ساتھ جو ہوا وہ میری قسمت میں پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی راہ بھی بنا چکا تھا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس سب میں تم قصوروار ہو؟ روحی تم بھی خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو، کیونکہ تم یونیک ہو، تم جیسا کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک پرامس کرنا ہوگا۔ بولو کرو گی؟ وہ اس کا درد سمجھ گئی تھی، اسی لیے اب بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔